بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر و چیف آرگنائزر مریم نواز پاکستان آ گئی ہیں۔ انہوں نے بہاولپور سے اپنا تنظیمی دورہ شروع کر دیا۔ اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے پہلے سے موجود سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کے پارٹی کی سینئر نائب صدارت سے استعفیٰ کی خبر آ گئی۔ پہلے مرحلے میں شاہد خاقان عباسی نے اس کی تردید کی، پھر مریم نواز کے ترجمان اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے اس کی توثیق کی، اور پھر خود شاہد خاقان عباسی نے پارلیمنٹ میں ایک سینئر اخبار نویس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 3 سال قبل میاں نواز شریف کو یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر مریم نواز کو پارٹی میں کوئی سینئر عہدہ دیا گیا، یعنی مجھ سے کوئی سینئر عہدہ، تو وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل کہ اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو اس وقت آپ کو سب سے پہلے وہ آئیکن کا بٹن دبانے سے سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے گی۔ چلیے ناظرین کرام، شاہد خاقان عباسی کا استعفیٰ سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب ثانیہ اوجری کیمپ میں ان کے والد محترم خاقان عباسی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ ایک پیشے کے لحاظ سے ایک ہوا باز تھے، لیکن انہیں عملی سیاست میں اس لیے دھکیل دیا گیا کہ اس وقت ایک سیاسی خلا تھا اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے والد کی جگہ لیں۔ چلیے آگے سیاست میں، پھر سیاست میں انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کر لیا۔ اس حلقے میں پہلے سے موجود مسلم لیگ نون کے ایک سرکردہ رہنما جو پرانے مسلم لیگی ہیں، جو شاہد خاقان عباسی سے پہلے کے مسلم لیگی ہیں، ان کے والد سے بھی پہلے مسلم لیگی ہیں، وہ ان کے سیاسی حریف کے طور پر آمنے سامنے ہیں۔ لیکن پھر بہرحال مسلم لیگ نے ایک حل تلاش کر لیا کہ راجہ محمد ظفر کو سینٹ میں لے گئے اور شاہد خاقان عباسی کو قومی اسمبلی میں الیکشن لایا۔ پھر راجہ محمد ظفر کے بیٹے کو اسی قومی اسمبلی کی نشست کے نیچے صوبائی اسمبلی میں انتخاب لڑانے کا لیے ٹکٹ دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے دونوں کے درمیان بدگمانی اور ایسی صورتحال رہی کہ وہ قومی اسمبلی میں جب ادھر آتے تھے، مری سے باہر نکلتے تھے، اور وہ جب ادھر کوٹا کے سائڈ پر آتے تھے تو ان کی اکٹھے جلسے نہیں ہوتے تھے، اور شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دوسرے کسی امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں، اور اسی طرح راجہ ظفر صاحب کے بیٹے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ نہیں چل رہے۔ یہ بڑی بدگمانی کی کیفیت رہی۔ میں نے ذاتی طور پر بھی کئی بار کوشش کی کہ یہ بدگمانی ختم ہو، لیکن میرے جیسے کمزور آدمی اور جس کی کوئی بڑی سے نہ ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، مطلب ناکامی ہوئی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی اپنی وفاداری، اپنی شخصیت کی وجہ سے نواز شریف کے بہت قریب ہو گئے۔
انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی جیل جو تھی وہ نواز شریف کے ساتھ کراچی میں کاٹی. ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. وہ ڈٹے رہے پارٹی کے ساتھ. انہوں نے نہ وعدہ معاف گواہ بنے نواز شریف کے خلاف، اور نہ ہی کسی جگہ انہوں نے نواز شریف کو دھوکہ دیا. یہ سب لوگ تو چلے گئے جدہ، لیکن یہ ان کے ساتھ جیل میں ہی تھے، یہ یہیں رہے. اور پھر بعد میں جب ان کی رہائی ہوئی تو انہوں نے پرویز مشرف کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے پرویز مشرف کی تخلیق کردہ سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی. پھر یہی ادا نواز شریف کو بھی پسند آئی. انہوں نے ان کو پھر پارٹی میں ایلیویٹ کیا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نواز شریف نائل قرار دے دیے گئے. تو جب قرائے فعال نکلا تو وہ شاہد خاقان عباسی کے نام نکلا، کیونکہ میاں نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو شہباز شریف پر ترجیح دی. پھر یہی ہوا کہ ان کی ایک سال سے زائد کی جو کارکردگی تھی کم و بیش، وہ کارکردگی بہت شاندار رہی. پھر ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون میں جب پھر تنظیمیں ہوئی تو ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا. باقی سب کو مسلم لیگ نون کا نائب صدر بنایا، کہ کم و بیش کو 16 نائب صدر تھے. اس میں مریم نواز بھی پہلی خاتون ہے جو جن کو انہوں نے ان کے ساتھ ایز اے نائب صدر بنایا. لیکن خدشات کا اظہار تو پہلے سے کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نواز شریف مریم نواز کو ایلیویٹ کر کے پارٹی کی قیادت دے دیں گے. مریم نواز کو ایلیویٹ کرنے میں پہلا جھگڑا تو چودھری نثار علی خان کا ہوا. وہ تو راندہ درگاہ اسی وقت ہو گئے جب انہوں نے مریم نواز کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار کیا. یہ دوسرا واقعہ ہے جو شاہد خاقان عباسی کا ہے کہ بظاہر تو انہوں نے کہیں اعلان نہیں کیا کہ میں مریم نواز کی قیادت قبول نہیں کرتا، لیکن اصل صورتحال یہی ہے کہ وہ سینئر نائب صدر تھے. ایک اور سینئر نائب صدر کے مقرر ہونے کے بعد انہوں نے پارٹی کے اندر ایکٹیویٹیز اپنی محدود کر دی ہیں، اور انہوں نے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک فورم بنایا ہے جس میں مختلف خیال لوگ شامل کر کے پاکستان کے مختلف صوبائی دارالحکومتوں میں اور وفاقی دارالحکومت سمیت سب جگہ ان کا پروگرام ہے کہ وہ پریس کانفرنسیں کریں گے، سیمینار کریں گے اور لوگوں سے ملیں گے. معلوم نہیں اس کا بعد میں کیا ایجنڈا ہوگا. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اس طرح کا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں کہیں ان کے راستے الگ نہ ہو جائیں. مجھے یہ بات بھی یاد ہے، خود مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ چودھری نثار علی خان کو منانے کے لیے پنجاب ہاؤس میں گئے تو وہ ان کے ساتھ، اس وقت وہ وزیر اعظم بن چکے تھے، تو انہوں نے چودھری نثار علی خان کو کہا تھا کہ میرا اور آپ کا اس پارٹی کے علاوہ کہیں اور کوئی گزارا نہیں ہے، اس لیے آپ ایک کنارے پہ نہ بیٹھ جائیں. لیکن چودھری نثار علی خان نے ان کی بات نہیں مانی، اور آج وہ 4-4.5 سال سے الگ تھلگ گئے. اب میں نہیں سمجھتا کہ شاہد خاقان عباسی بھی کوئی اس طرح کو فیصلہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری پارٹی نے مجھ سے راستے جدا کر لیے تو میں سیدھا گھر جاؤں گا. یعنی میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میں پارٹی کے خلاف کسی اور فورم کو جوائن کروں گا. یہ بھی ایک بات درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شامل لیڈروں کو یہ کب احساس ہو گیا کہ ان کے بغیر مسلم لیگ نون نہیں چل سکے گی. ان کی خدمات سے تو نواز شریف استفادہ کرتے رہے ہیں، ان کو شاباش بھی دیتے رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کو سب کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت شریف خاندان کے گرد ہی گھوم رہی ہے. لوگوں کو شکایات ہیں، لیکن آپ نے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے قید کاٹی ہے عمران خان کی. لیکن مریم نواز نے، شہباز شریف نے، حمزہ شہباز نے، نواز شریف نے، الغرض مسلم لیگ نون کی تمام سرکردہ قیادت نے، جن میں خواجہ آصف بھی ہیں،
احسن اقبال بھی ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ لوگ تھے وہ شریف خاندان کے لوگ تھے۔ آج بھی لوگ یہ سیاسی جماعتیں جو برے صغیر پاک و ہند میں ہیں، ان میں زیادہ لیڈرشپ انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے، خاندانوں کے ہاتھ میں رہتی ہے، جن کا لیڈر ایک بار صدر ہے تو وہ بعد میں کوشش یہی کرے گا کہ میرے بعد میرا بیٹا یا میری بیٹی اور میرا جانشین بنے، کیونکہ لوگ سیاسی شخصیات کے گرد ہی اپنا دائرہ بناتے ہیں، انہی کو قبول کرتے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی سے میرے دوست ہیں، تو ان کو تو میرا خیال ہے کہ انہیں خود اس بات کا علم بھی ہے، پارٹی چھوڑیں گے تو آدمی پارٹی کی چھوڑنے کے بعد جو عزت توقیر ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہے، لیکن وہ نواز شریف کے خلاف بھی نہیں ہے، اپنی عزت کراتے رہے ہیں۔ وہ مریم نواز کو اب انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ان کی لیڈر ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑے بڑے لوگوں کو مشکل نظر آتی ہے کہ ایکسیپٹ کرنا اپنے سے جونیئر کو ایز اے لیڈر، لیکن یہ سیاست کی حقیقتیں بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ شاہد خاقان عباسی کبھی تنہائی میں سوچیں گے کہ جس پارٹی کو انہوں نے اپنی جوانی دی اس پارٹی نے ان کو عزت بھی دی، اور ان کی عزت اسی جماعت میں ہے۔ اس جماعت سے باہر بھی وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسے لا تعلق رہ کر بھی وہ نہیں سیاست میں اس طرح رہ سکتے۔ مجھے امید ہے کہ وہ جس فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے پہلے نواز شریف کے فیصلوں کو تسلیم کرتے رہے ہیں، اس فیصلے کو بھی تسلیم کر لیں گے، ورنہ سیاست میں چودھری نثار علی خان کی طرح کہ ہم عزت کرانے کے لیے عزت کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک بار مریم نواز کو دیکھ لیا کہ کراؤڈ پلر وہ ہیں، لوگ ان کی طرف لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ آج گرجتی برستی ہیں تو ان کی آواز میں نواز شریف کی گرج ہوتی ہے، وہ ایک لیڈر کی علامت ہے، تو آپ کو ان کی لیڈرشپ کا کام کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ آپ کی پارٹی میں عزت توقیر میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں جس شاہد خاقان عباسی کو جانتا ہوں وہ ایک سیاسی لحاظ سے وفادار اور پارٹی قائد کی بات ماننے والا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والا شخص ہے۔ اس کے لیے قید و بند کی صحبتوں پر انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور اب بھی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت شاہد خاقان عباسی کے استعفے کو واپس لینے کے لیے ان سے بات چیت کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ ابھی کچھ بگڑا نہیں۔ اگر ابھی اسی وقت کچھ کر لیا جائے اور مریم نواز جو دورے پر نکلی ہیں پہلی بار، تو اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور جائیں، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ان کو مل بیٹھنا چاہیے، نواز شریف سے بات کرانی چاہیے، اپنے شہباز شریف کو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ جو دنیا پیدا ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ شکریہ۔